فارم 45 دکھا دینا، فارم 45 بند کرے. یہ لوگ، ان لوگوں نے آپ لوگوں کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا کر دیا ہے، اور حکومت 24-25 کروڑ کا ملک، اس کا لیجیٹیمیسی کا تاثر بہت اہم ہے. بہت شکریہ نقوی صاحب. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دیئر فنڈامنٹل رائٹ. ایک لائٹر نوٹ ہے کہ اپنا شاہین صاحب تو پہلے فارم 47 ان کا ہلکا ہی 47 ہے، تو اس حوالے سے میں نے جسٹ لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں. ادروائز یو نو کہ میں کتنا میرے اپنے سینئرز کی 47 کا پورے پاکستان سے سب سے ٹاپ پرائیورٹی جھگڑا جو ہے وہ 47 کا ہے. سر اس کی وجہ ہے فارم 47 کا سر، بھی ہے، یہ ان 47 کا بھی ہے. ویسے آپ سے لائٹر نوٹ پہ آپ سے جا رہے ہیں، آپ کریں کھل کے سر یہ وہ میں اپنے سینئرز کی بہت عزت کرنے والا سر، ہوں. یہ وہ حلقہ ہے جس میں پارلیمنٹ موجود ہے، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت، اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت، ڈپلومیٹک انکلیو، پوری دنیا کے سفیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کا دفتر خارجہ ہے، پاکستان کے تمام مین سٹریم میڈیا کے زیادہ تر ہیڈ کوارٹرز یہاں پر ہیں، یہاں پر الیکشن آبزرورز بیٹھے ہوئے تھے. اور اس حلقے کے حوالے سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں طارق فضل چودھری صاحب سے. وہ پہلے کہتے ہیں کہ میرے پاس فارم 45 ہیں، جب عدالت مانگتی ہے وہ نہیں آتے، ان پہ جرمانہ ہو جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ ہماری جان بچائیں طارق محمود جہانگیری سے. ارے میں ذاتی طور پہ ایز اے لائر سمجھتا ہوں پارٹی کا نمائندہ ہٹ کے کہ جو بھی ہے، جتنی ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، اسپیسیفک ٹائم ہے، اس میں جو بھی ہے، جو بھی اگر مطلب کسی کے بھی حق میں رزلٹ ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے. اور 45 فارم اس کے علاوہ بھی ٹربیونل کے پاس اختیارات ہیں، وہ صرف ایک کینڈیڈیٹ کے پاس نہیں ہوتے، ساروں کے پاس ہوتے ہیں. تو جو بھی جیتا ہے، جو بھی ہے، جو اینی ون اس کو مطلب جو بھی اس کا جو اوریجنل اگر کوئی گریونس ہے تو وہ ہو جائے. حالانکہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے جسٹس ناصر الملک صاحب پہ ایک ٹربیونل بنا تھا، سارا کچھ ان کا جوڈیشل کمیشن بنا تھا، تو جوڈیشل انکوائری کمیشن، تو 4 وٹ ایور، لیکن فیصلہ ہو گیا تھا. تو اب بھی میں ذاتی طور پہ یہی چاہتا ہوں کہ جو بھی ہے اس کا کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ اگر یہ کلیئر ہو جاتا تو جو کامن مین ہے کم سے کم اس کے لیے بھی سوچا جا سکے. بیسیکلی تو پولیٹیشین کا فرض یہ ہے کہ وہ کامن مین کی جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے سوچے. تو میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ جو بھی ہے، جو ٹرائبیونل کے پاس ٹائم ہے، واٹ ایور، اس میں کوئی ڈیلنگ ٹیکٹس نہیں ہونے چاہیے، اور اس پہ جو بھی ہے ہم بات سامنے لے کے آئیں اور اس میں آٹومیٹکلی بات کھل جائے گی، چاہے فرانزک ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے. ہاں ایک بات کہ میں یہ قسموں وسموں پہ نہیں جانا چاہیے، اس پہ کہ میں ذاتی طور پہ اس پہ ہے کہ حلف اٹھائیں، یہ کرے وہ کرے، اس پہ نہیں جانا چاہیے. ہم نے اکثر دیکھے ہیں، شاہین صاحب نے بھی دیکھے ہیں، ریاست صاحب نے بھی دیکھے کہ لوگ حلف اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں اور جو پنچایت ہوتی ہے اس میں سچ بولتے ہیں. حالانکہ میں آغاز میں کہہ چکا تھا لطیفے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس آج کی سٹوریز کے ساتھ، لیکن آج میں فرینکلی بتاؤں کہ یہ لطیفہ مجھے مسلم لیگ نون کے ایک جو 3 MNAs جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، ان کے ایک ورکر نے الیکشن کمیشن کے باہر سنا ہے. تو یہ اور معاملہ یہاں پر آ چکا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب اپنے فارم 45 اٹھا کر، شوکت بسرا صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، وہ فیصل مسجد میں سابق صدر اور آرمی چیف ضیاء الحق صاحب کی قبر پہ کھڑے ہوئے تھے کہ یہ میرے فارم 45 ہیں اور یہ آپ کا بیٹا، شکایت لگا رہے تھے وہاں. شعیب شاہین صاحب، ادھر تو پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، دفن اس کو چھوڑ ہی دے بس اس بات کو. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چلے گئے ہیں، آپ طارق فضل چودھری صاحب، میں نے آپ بڑی کوشش کی، 4-5 مرتبہ ٹرائی کی کہ آپ کو انہیں آمنے سامنے بٹھائیں، وہ نہیں آنا چاہتے شاید آپ کے ساتھ. میں نے تو آپ کو کہا تھا ان کو بلا لو، میرے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا، میں بھی یہاں فارم سر آج بھی آپ بھی رکھ دیں، طے کر لیتے ہیں، یہیں طے کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ 4 مہینے گزر گئے ہیں اس الیکشن کو، 4 مہینے گزرنے کے باوجود وہ آج تک ایک دفعہ صرف فارم 45 لے کے الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی کہ جناب یہ ہے میرے پاس فارم 45، یہ جو بہت شور مچایا جاتا ہے. اس دن سے لے کر آج تک میں کوئی 20 مرتبہ اس کو میں چیلنج دے چکا ہوں کہ آپ اپنے فارم 45 ویب سائٹ پہ ڈال دو، فیس بک پہ ڈال دو، کسی صحافی کو دے دو، ہمیں دے دو. میں نے پہلے فرسٹ 3 days میں نے اس کو آن لائن کر دیا، آج بھی اویلیبل ہے، کوئی بھی دیکھنا چاہے دیکھ لیں. اور دوسری بات، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبونل، ویری آنریبل کمپیٹنٹ جج ہمارے جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے پاس پینڈنگ ہے، اور اس نے بھی ان کو 2 مہینے ٹائم دے دیا. آپ کو پتہ ہے الیکشن ایکٹ کے مطابق 7 days کا ٹائم ہے، ودن 7 days جواب دینے کے پابند ہیں، اور اگر 7 days کے اوپر جائیں گے تو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا اور 1 دن کا ٹائم ملے گا. لیکن پہلے 1 دن ان کو ٹائم دیا، 2/5 تک نہیں دے آئے، 2/5 کے بعد ان کو کہا 20/5 نہیں آئے، پھر 29/5 کہا نہیں آئے. کل صبح کیس لگا ہوا تھا، بھاگم بھاگ وہاں پہنچ گئے الیکشن کمیشن میں، جناب مہربانی کریں
آپ طارق جہانگیری سے ہٹا دیں. کیوں ہٹا دیں جناب؟ یہ تیزی کر رہے ہیں. الزام کیا ہے؟ تیز چلا رہے ہیں جی کیس کو. بھائی آپ سے صرف اتنا کہا اپنا آپ جواب لے آئیں ایفیڈیوٹ کے ساتھ کہ یہ آپ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں. یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ اگر یہ ایفیڈیوٹ غلط ثابت ہوا تو جیل بھیج دوں گا یہاں سے. ہاں تو یہ تو پرجری قانون میں لکھا ہوا ہے, پی پی سی میں لکھا ہوا ہے. یہ آرگیومنٹ تھا یہ انہوں نے کیا, ان کے وکیل کا آرگیومنٹ تھا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ وہ تو جیل بھیجنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی یہ ان کے وکیل کا بھی کمال ہے, اس الیکشن کمیشن کا بھی کمال ہے. بھائی یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو عدالت میں جھوٹا ایفیڈیوٹ دے گا وہ پرجری ہے اور وہ پرجری کی سزا ہے. پرچہ تو ہوگا